اسماء علی غدیر خم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ تھے، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنا ہوتا تو حج کے آخری خطبے میں کرتے۔ پلیز جواب عنایت فرمائیں۔ میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اسلام جو ہے، اسلام کے کئی آسپیکٹس ہیں۔ ایک اسلام کا پولیٹیکل آسپیکٹ ہے، جو پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے، جس میں آپ کے خلیفہ آتے ہیں، جس میں داروغہ آتے ہیں، بیت المال سنبھالنے والے آتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل سٹرکچر ہے اسلام کا۔ اور دوسرا جو آسپیکٹ ہے اسلام کا وہ ہے اسپرچول آسپیکٹ اسلام کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس نے مجھے مولا بنا لیا تو علی بھی اس کا مولا ہے، میں اس کو ایک ایٹرنل اسٹیٹس سمجھتا ہوں۔ مولا علی کا ایک ایٹرنل اسٹیٹس ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور جو ظاہری طور پر جو خلیفہ ہونے کا جو اسٹیٹس ہے وہ بڑا عارضی ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی مولا علی کا حق ہے خلافت کا، صحیح ہے نا؟ مولا علی کا حق ہے خلافت کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی روحوں کی مرمت کرنے کے لیے مولا بنایا ہو، ولایت کے دروازے کھول دیے ہوں، عشق کے دروازے مولا علی کے ذریعے کھلے ہوں، ولایت کے دروازے، امامت کے دروازے مولا علی کے ذریعے کھلے ہوں، تو خلافت سے کیا بغض ہے؟ تو اگر مولا علی خلیفہ بن جاتے تو یہ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی درجے کی سعادت ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مولا علی کی خلافت کا جب دور آیا ہے تو مسلمانوں میں کتنے شرپسند لوگ آگے آ گئے فتنہ کرنے کے لیے۔ مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر پہلے خلیفہ ہی اگر مولا علی بن جاتے تو یہ فتنہ اسی وقت شروع ہو جاتا، اور جو کچھ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ملا تھا وہ بھی نہیں ملتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی سے بہتر کوئی چوائس تھا ہی نہیں، ظاہری طور پر خلیفہ بننے کے لیے، اور باطنی طور پر تو آپ سید الاولیاء تھے ہی۔ جو باطنی فراست، حکمت، فخر، راز ولایت، راز عشق، باطنی علم، قرب الہی، قرب مصطفیٰ مولا علی کو حاصل تھا، پوری امت میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ لیکن مولا علی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، جو غدیر خم کے موقع پر فرمائی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جو باطنی مسائل ہیں، امت کی جو باطنی باغ دوڑ ہے، وہ مولا علی کے حوالے کی ہے۔ مسلمانوں میں اگر زکوٰۃ کا نظام بگڑ گیا تو خیر ہے، لیکن اگر مسلمانوں میں ایمان کا نظام بگڑ گیا تو خیر نہیں ہے۔ لہذا ایمان کی رکھوالی کرنے والا مولا علی کو بنایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔
کہ یہ جو ایمان کا بیت الایمان جو ہے، بیت الایمان کی کنجیاں مولا علی کے پاس ہوں تو سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال پائے گا کوئی اگر مولا علی امت کے مولا ہوں گے۔ اور جن کو مال چاہیے ان کو بیت المال پر مقرر کر دیا بھی جائے اور وہ مال چوری بھی ہو جائے تو خیر ہے، ایمان تو محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ اٹ واز مور اسپرچول دین پولیٹیکل۔ اب جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اس میں اللہ رسول کی مرضی شامل نہیں تھی۔ دیکھیں جی، آپ جو مرضی آئے کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ابو بکر صدیق جو بنے ہیں پہلے خلیفہ، نہ اس میں اللہ کی مرضی ہے نہ اس میں اللہ کے رسول کی مرضی ہے۔ لوگوں نے یعنی ان کو سلیکٹ کر لیا یا الیکٹ کر لیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جن کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے ان کو سلیکٹ کر لیا۔ تو اس وقت مولا علی کی حمیت باطن کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنی زبان سے کہتے کہ مجھے خلیفہ بنا دو، کیونکہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے غیور ہوتے ہیں، بہت غیور ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں۔ لہذا جو امت کا باطنی نظام تھا وہ اللہ کے رسول نے مولا علی کے حوالے کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی کے سینے سے جو فیض نکلا ہے تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو فیض ہوا ہے، اور وہ اللہ رسول کے متوالے بن گئے ہیں۔ یہ مولا علی کے فیض۔ میں نے کسی دن سرکار کی بارگاہ سے یہ سنا کہ مولا علی جو ہے وہ پاکستان میں ایک علاقہ ہے چترال، مولا علی وہاں تک آئے تھے۔ سنا ہے آپ نے بھی؟ کہاں پر ہے وہ علاقہ؟ سوات کے پاس ہے۔ یہ بات آپ نے بھی سنی ہے سرکار سے؟ تو چترال تک مولا علی آئے، کوئی تو وجہ ہوگی۔